ہم اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن ہمیں جا بجا اسی بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تم نیک عمل کرتے ہو تو نیک اعمال کے دوران توجہ، دھیان، استحضار اللہ رب العزت کی ذات کی ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اور نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا ذکر اسم ربہ فصلی، اس بندے نے اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی، تو گویا کہ نماز سے پہلے رب کا نام لینا ہوتا ہے، رب کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، نماز کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ کوئی بندہ دین کی دعوت کا کام کرتا ہے تو دین کی دعوت کے دوران کس چیز کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کے پاس بھیجا، دعوت دینے کے موٹے موٹے اصول بتا دیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ بھی بتایا تھا کہ وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنی، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، کیونکہ داعی جب تک اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کی دعوت میں جان ہوتی ہے، دعوت اگلے بندے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور جو داعی بیچارہ خود اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو کیسے اللہ سے جوڑ سکتا ہے؟ تو دعوت دیتے وقت وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، میری یاد میں سستی نہیں کرنے۔ اچھا، ہم نے دعوت تو دے دی لیکن اگلے بندے نے دعوت قبول ہی نہیں کی، اب اس کو سمجھانے کا انداز بدلنا پڑتا ہے، پھر دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ پھر جب ہم دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، زور بازو کے ذریعے سمجھاتے ہیں، قتال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ذکر کی تاکید فرمائی ہے۔ اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا دشمن کی جماعت کے ساتھ سامنا ہو، فاثبتوا، تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی جب تم دشمن کے سامنے صف آرا ہو جاؤ، بالکل مورچہ زن ہو جاؤ، اس وقت حکم دیا کہ ڈٹ جاؤ۔ ڈٹنے کے لیے کیا چیز معاون ہوگی؟ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اس دوران بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، امن قائم ہو گیا، سکون قائم ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم امن کے ساتھ ہو جاؤ، امن قائم ہو جائے تو پھر اللہ کو یاد کرو۔ تو دعوت دیتے وقت اللہ کو یاد کرو، قتال کرتے وقت اللہ کو یاد کرو۔ قتال کا سلسلہ ختم ہو گیا، فتنہ نیست و نابود ہو گیا، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، امن قائم ہو گیا تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں، کیا مقصد ہے جمعہ کی نماز کا؟ اللہ کو یاد کرنا مقصود ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے، تو فاسعوا الى ذکر اللہ، تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو، بھاگو، جلدی کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ دیکھیں نا، اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ اچھا، جمعے سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا،
جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے، اب اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاؤ، کاروبار کرو، ملازمت کرو، تجارت کرو، جو کچھ کرتے ہو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جمعے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، جمعے کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے، جمعے کی نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے سے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وہ جو حج کے چند دن ہیں ان میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ چنانچہ حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک سے حج کا آغاز کرتے ہیں، پھر حج کے دوران اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب تم عرفات سے چل پڑو تو پھر بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، عرفات سے چل پڑو تو اللہ کو یاد کرو۔ اچھا، اب حج کے مناسک سے فارغ ہوئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے تو پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ یہ تمام تر آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اگر روزہ ہے تو ذکر ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے، اگر نماز ہے تو اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار ضروری ہے، اگر حج ہے تو اللہ کی یاد سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اگر جہاد ہے یا دعوت کا کام ہے تو اگر اللہ کو یاد نہ کیا جائے تو وہ تمہارا عمل مؤثر نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے تمام تر اعمال صالحہ کی اصل جان اللہ کی یاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم دیا ہے کہ شاید کسی اور عمل کا اس کثرت کے ساتھ حکم دیا ہو۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے جتنے اعمال کا حکم دیا ہے سب کی ایک حد متعین فرمائی ہے۔ نماز پڑھو تو 5 مرتبہ، روزے رکھو سال میں 30، حج کرو زندگی میں 1 مرتبہ، لیکن جب ذکر کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو 100 مرتبہ یاد کرو، اللہ کو 1000 مرتبہ یاد کرو، اللہ کو 1,00,000 مرتبہ یاد کرو۔ تحدید اور تعیین نہیں فرمائی، بلکہ میدان کھلا چھوڑ دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، جتنا تم کر سکتے ہو کر لو، پورا زور لگا لو۔ تو مشہور ہے کہ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اپنے سالکین کو ذکر کی تاکید کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام میں بڑی تاثیر ہے، اللہ کے نام، اللہ کا نام کثرت سے لیا کرو، زندگی بدلے گی۔ تو مجلس میں ابو علی سینا بیٹھا ہوا تھا۔ ابو علی سینا فلسفی قسم کا بندہ تھا، معقولات کا ماہر تھا، اور ہر چیز کو عقل کے آئینے میں دیکھتا تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ اللہ کرنے سے بندے پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا بنتا ہے، کیا اثر پڑتا ہے بندے پر؟ تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے خر تو چمیدانی، او گدھے تو کیا جانتا ہے، او گدھے تو کیا جانتا ہے۔ جو ہی یہ کہہ دیا اس کی تو حالت بدل گئی، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں، غصے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا ابو علی سینا، آپ کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، بھرے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا تو مجھے حالت تو غیر ہونی ہی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کو بدل کے رکھ دیا تو اللہ کے نام میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ محض ایک لطیفہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں ایک تاثیر رکھی ہے، ہم لینے والے بن جائیں اور ایسا لے جیسا کہ لینے کا حق۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔